بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح 27ویں پارے کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں اور اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی اور جناتی دنیا کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ ساری انسانی اور جناتی دنیا کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے رزق کے طالب نہیں ہیں، رزق ہم تمہیں دیں گے، بس تم نے صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن، منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی کہ قیامت کا دن بڑا ہولناکی والا دن ہے۔ وہ دن کہ جس دن پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور اس وقت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ معراج پہ تشریف لائے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ باقی رہ گیا، اور آپ پورے معراج کے سفر میں نہ کہیں بھولے نہ بھٹکے۔ منکرین معراج کو تنبیہ کی گئی کہ اے منکرین معراج، تم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا انکار کرتے ہو، حالانکہ میرا محبوب پیغمبر تو وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے اس وقت تک کوئی لفظ نہیں نکالتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی کا پیغام نہ آ جائے۔ اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قمر کو سورہ قمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں شق قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ جب منکرین مکہ نے یعنی کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر سچے پیغمبر ہیں تو آپ آسمان دنیا کے اس چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن کفار مکہ نے جادوگر کہہ کر اور اس عمل کو جادو قرار دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اس معجزے کا انکار کیا۔ اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر جنت تک کی نعمتیں یاد دلائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے انسان، تم میرے رب، تم میری نعمت کون سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو تو جھٹلائے گا؟ تیرا ظرف یہ ہے کہ تم میری ان نعمتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان نعمتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کھولتا ہوا پانی ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے برپا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے اعمال نامے ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو بد اعمال ہیں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کو صرف پاک اور طاہر لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں سے کہا ہے کہ اے مالداروں، تم اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام مت لو، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال دیتے ہو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 گنا واپس لوٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثوابدید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، وہی فضل والا ہے اور بڑی عظمتوں والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔